دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. مرحبا جناب، اسلامی بھائی سے ملنا ہے، بالکل ملاقات کرواتے ہیں. یہ جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں رکن شورا ہیں الحمدللہ. جی ہاں، ابراہیم باپو، سید ابراہیم باپو الحمدللہ آج ہمارے سلسلے کو رونق بخشے ہوئے. جزاک اللہ خیرا سید صاحب، ماشاء اللہ. حضور ماشاء اللہ، آپ آج رکن شورا ہیں. کچھ بتائیے، کتنا عرصہ ہو گیا ماحول کے اندر دعوت اسلامی کا یہ باغ کب سے جو ہے وہ برکتیں اور رحمتیں آپ لوٹ رہے ہیں؟ تقریباً امیر اہل سنت کی نسبت ہی سے 26 سال ہو چکے. سبحان اللہ. بھائی کوئی تو وقت ہوا ہوگا کہ آپ نے پہلی دفعہ بھی امیر اہل سنت سے ملاقات کی ہوگی، اور 26 سال سے آپ یہ اس مطلب جو ہے اس دامن کو پکڑے ہوئے ہیں. اور یعنی کہ تو یہ وہ جو پہلی ملاقات تھی، فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن. خیر امیر اہل سنت کی تو ذات بابرکت یہ ایسی ہے کہ کھلتی ہے، جتنا قریب جائیں وہ مطلب جہتیں نئی نئی سامنے آتی ہیں. لیکن ہمیں یہ تجسس تو ہے نا کہ جب آپ پہلی دفعہ ملاقات آپ نے کی ہوگی اس وقت کیا آپ کا جو ہے وہ کیا تاثرات ہوں گے، آپ نے کیا دیکھا ان کے اندر؟ کچھ بتائیے نا پہلی ملاقات کا حال. پہلی مرتبہ جب اجتماع میں حاضر ہوئی 1984 قرب کا یہ واقعہ، غالباً 83 کا اینڈ تھا. تو امیر اہل سنت پہلے دورے پر پنجاب کی تشریف لے گئے تھے. اچھا، سبحان اللہ. تو وہاں بیان ہوا، ذکر ہوا، اور پھر دعا ہوئی. امیر اہل سنت کے ایک مرید جو وصال پا چکے ہیں، عبد الغفار قادری اتاری، اللہ اللہ ماشاء اللہ، ان کی کئی کیسٹیں بھی ہیں، بلبل مدینہ تھے وہ بھی. انہوں نے دعا کرائی، دل کافی پسیج گیا. پھر سنا کہ بانی دعوت اسلامی پنجاب تشریف لے گئے ہیں. اچھا. اب اشتیاق تھا کہ اس تحریک کے بانی کون ہیں. پھر وہ وقت آیا کہ چند ایک ہفتے میں ہی امیر اہل سنت تشریف لے آئے. تو بیان سنا ہم نے، چہرہ دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے، گفتگو سنی تو سنتے ہی رہ گئے. اور اس کے بعد اجتماع کے بعد شروع میں امیر اہل سنت خود ہی حلقہ لگایا کرتے تھے. بہت مشقت، بہت محنت. حلقے لگانے والوں دل بڑھا لو. دوبارہ یہ جملے کی لذت ہی الگ ہے. آئی صاحب یہ دوبارہ میں دعوت اسلامی کے اوائل میں اجتماع کے بعد امیر علیہ سنت ملاقات فرماتے، کھڑے ہو کے ملاقات کیا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گھنٹوں ملاقات رہتی. اس کے بعد جو حلقہ لگا کرتا تھا پھر وہ ڈیوائڈ ہو گئے ہر علاقے اور جی ٹھیک ہے. تو امیر علیہ سنت خود ہی حلقہ لگایا کرتے تھے. ماشاء اللہ. اور اس میں شفقت، محبت، پیار اور ان کی جو میٹھا جو انداز تھا ساری کا، سبحان اللہ. تو ان کی جب نگاہ پڑی تو بس وہ ایسی پڑی کہ آج ان کی دعوت سے وابستہ ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک وابستگی رہے گی. سبحان اللہ. اور نیت یہی ہے اور التجا یہی ہے، دعا بھی یہی ہے کہ ان کے ساتھ ہی داخل جنت ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ تو امیر اہل سنت کی زیارت تھی، ملاقات کا اشتیاق تھا. کوشش یہ تھی کہ امیر اہل سنت سے جو ہے وہ ملاقات کی ایسی صورت ہو کہ قرب میں ملاقات ہو جائے. ماشاء اللہ. کیونکہ وہاں پر بھی رش تھا ابتدائی دنوں میں بھی. تو معلوم کیا کہ کہاں امامت فرماتے ہیں آپ. نور مسجد کاغذی بازار میں امامت کی. جو مجھے ماحول میں لے کر آئے، میں نے ان سے عرض کیا، انہوں نے وقت لیا اور ہم وہاں نور مسجد پہنچ گئے. اچھا ماشاء اللہ. نماز ہوئی. نماز کے بعد امیر علیہ سنت نے ملاقات کر کے فرمایا باہر ملیں گے ہم. بہت چھوٹا سا رقبہ تھا نور مسجد کا، ابھی بھی زیادہ بڑا نہیں. تو امیر علیہ سنت نے وقت دیا اور باہر تشریف لائے. تو ہمیں تعجب ہوا کہ مسجد میں کیوں بات چیت نہیں ہوئی. مسجد میں کیوں نہیں رکے، باہر کیوں آئے مسجد کے باہر؟ ہماری گفتگو ہوگی تو پھر ممکن ہے کہ شاید کوئی دنیاوی بات نہ ہو جائے. اچھا. آپ نے احتیاط فرمایا. یہ بھی ہمارے لیے ایک نئی بات تھی. سبحان اللہ. اب وہ مطلب جب ملاقات میں جس طرح وہ گزرتا رہا، نئی بات نہیں، کیونکہ ہمارے لیے ایک اسی طرح کسی ایسی شخصیت سے جو مذہبی ہو پہلے کبھی اس طرح کا اتفاق نہیں ہوا. وہ ابھی تو گھر میں عموماً جس کو مذہبی ماحول کہا جاتا ہے، اس طرح کی کسی شخصیت سے ہماری ملاقات نہ ہو سکی تھی. پھر امیر علیہ سنت سے باقاعدہ ملاقات ہوئی. نام پوچھا انہوں نے. اب جو دلجوئی کا انداز امیر علیہ سنت، اللہ اللہ، اتنی قرب اور اتنی ملنساری اور اتنی محبت اور شفقت کا ہر انسان بھوکا ہوتا ہے. جتنی زیادہ کسی سے محبت مل جائے. اور پہلی ملاقات ہوئی، اللہ اکبر. انہوں نے کھانے کا پوچھا، کھانا کھایا آپ نے؟ نہیں کھایا. اچھا ماشاء اللہ. پہلی ہی ملاقات میں کھانے کا پوچھنے کے بعد پہلے تو تعارف ہوا، کہاں رہتے ہیں،
دعوت اسلامی میں کیسے آئے, کس طرح اجتماع میں پہنچے. تو میں نے عرض کیا, بتایا گیا کیسے آیا تھا. میں مدنی چینل کے ناظرین کو دعوت کیسے ملی. ایک اسلامی بھائی نے, میں انٹر میں پڑھ رہا تھا ان دنوں میں ایس ایم سائنس کالج میں, اسکول کا ماحول تھا. اسکول کے ماحول کے بعد کچھ ایسے دوست مل گئے تھے کہ جن کی صحبت جو ہے وہ اچھی نہیں تھی. مطلب زیادہ وقت ان کا کامن روم میں گزرا کرتا تھا. انہوں نے ہمیں بھی ساتھ لے لیا, اور یوں ہمارے کالج کے قریب جو اور بھی کالجز تھے وہاں سے بھی آ جایا کرتے تھے دوست جو اسکول کے تھے ہمارے. پھر مل کر کچھ کلاسز اٹینڈ ہوتی تھی, اور کچھ وقت جو ہے وہ ہمارا کلاسز میں کامن روم میں گزرتا تھا. اب یہ ایک خطرناک مرحلہ تھا. ظاہر ہے کہ عمر ایسے وقت پر تھی کہ اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا تھا. والد کا انتقال ہو چکا تھا. اچھا جی, بڑے بھائی کی کفالت میں تھے, چچا اور بھائی کی. بھائی بھی یہاں ایک حاجی صاحب ایک سوال قائم کروں. جی کیا ایک دیکھیں کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جن کے اوپر والدین یا والد کا اسپیشلی سایہ نہیں ہوتا تو ان کے بگڑنے کی پروبیبلٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. آپ تو الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ماشاءاللہ مدنی حلیہ ہے اور ایک اصلاح کی بلکہ کوشش کر رہے ہیں آپ دوسرے اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت دینے. آپ یہ کریڈٹ دعوت اسلامی کو دیں گے کہ ٹین ایجر کے اندر آپ مدنی ماحول میں آ گئے تو آپ اس طرف آ گئے, آپ کے والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا, تو یہ کریڈٹ آپ دعوت اسلامی کو دیں گے کہ آپ جو آج اس حلیے میں ہیں اور یہ جو آپ جو مطلب آپ جن ایکٹیویٹیز میں ہیں اس کی جو ریزن ہے وہ دعوت اسلامی 100%. مطلب جو صورت حال تھی اس وقت تو اس چیز کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا نا. مطلب اگر کالج میں جا کر کامن روم میں وقت گزارنا, اور نہ اتنی کسی کو فرصت تھی کیونکہ والد کے انتقال کے بعد بھائی بھی اسٹڈی کر رہے تھے اور جاب بھی کر رہے تھے, حالات بھی درست نہیں تھے, اور جو کاروبار تھا والد نے چھوڑا تھا, بہت بڑا کاروبار تھا ان کا, وہ بھی مسلسل ڈاؤن ہوتا رہا. چچا اس کو سنبھالنے کی کوشش کی انہوں نے. ان حالات میں بھائی اپنی مصروفیات میں وقت نکال کر کالج آئیں اور مجھے دیکھیں یا مجھ پر توجہ دیں, بہت مشکل امر تھا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ مطلب جو ہے وہ ماحول جس طرح کالجز میں ہوتا ہے وہ ماحول جو ہے وہ قریب آنے لگا, اور دوستوں وغیرہ کی محافل میں جو ہے وہ ہم یہاں جانے لگے. اگر دعوت اسلامی نہ ملتی تو آج نہ جانے ہم کہاں ہوتے. تو یہ 100% جو ہے وہ دعوت اسلامی کو اس کو کریڈٹ جائے گا کہ دعوت اسلامی ہی نے ہمیں سنبھالا, سہارا دیا, ہماری تربیت کی اور آج اس مقام پر پہنچایا الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو بہرحال جو ہے وہ یہ صورتحال ہماری تھی. اور پھر محلے میں ایک دن ہم کھیل رہے تھے, ایک اسلامی بھائی میرے پاس آئے, انہوں نے آ کر دعوت دی مجھے اور کہا کہ اجتماع ہوتا ہے اور آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. تو چونکہ اس طرح مذہبی اجتماع کا رجحان تو شروع سے تھا ہی نہیں, جمعہ پڑھ لیا, نمازوں کی پابندی تھی نہیں. میں نے ایک جملہ ان سے کہا تھا. کیا جملہ کہا تھا؟ میں نے ان سے کہا تھا یہ بتائیے کہ اس اجتماع میں نعت پڑھی جاتی ہے؟ اللہ اللہ. کیونکہ اسکول لائف میں بھی نعت کا تھا, گھر میں بھی ماحول نعت و حمد و نعت کا تھا ہی, 11ویں شریف, میلاد شریف, اس کا ماحول. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں نے ایک سوال جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا وہاں نعت ہوتی ہے. میں نے کہا بس پھر ڈن ہے, چلیں گے ہم. سبحان اللہ. ہم پہنچ گئے الحمدللہ. بس جب وہ اس جمعرات کو آئے اور جب وہاں آئے تو وہاں کے ہوکے رہ گئے. اللہ اکبر. امیر اہل سنت ملاقات کا ذکر چل رہا تھا. امیر اہل سنت نے کھانے کا پوچھا, اور اس کے بعد پھر کسی اسلامی بھائی کو وہیں اپنے کسی مقتدی کو آپ نے کہا کہ گھر سے کھانا لے آئیے. ٹھیک. اب یہ بھی حیرت انگیز بات تھی ایک ہمارے لیے کہ پہلی ملاقات ہے, اتنی بڑی شخصیت جن کا بیان ہم نے سنا اور ان کے لوگ اتنا ہجوم ان کے گرد, اور وہ ہمیں گھر سے کھانا منگوا کر کھلا رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ اسلامی بھائی کھانا لے کر آئے, کچھ کم تھا, ہوٹل قریب میں ہی تھا, چھوٹا سا ایک ہوٹل تھا نور مسجد میں. اس کا قرب اور اس کی محبت آج تک, مطلب چونکہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ہمارے پیر و مرشد ہیں, ان کی محبت ایسی دل میں راسخ ہے کہ اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے ایک دن قصدن میں نور مسجد قریب میں اس ہوٹل میں گیا اور میں نے کھانا کھایا, اس پرانی یاد کو تازہ کیا کہ یہ وہ پہلی ملاقات ہماری تھی جس میں امیر اہل سنت نے ہماری خیر خواہی فرمائی تھی. بہرحال دل جوئی ہوئی. بالکل اوائل کی بات. پھر امیر اہل سنت نے جو ہے وہ کھانا جب وہ آیا, جو اسلامی بھائی لے کر آئے تھے, ان کے ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی تھی. اچھا. تو امیر اہل سنت نے انہیں سمجھایا کہ یہ عورتوں کا کام ہے, مردوں کو مہندی لگانا جائز نہیں. امر بالمعروف کیا. ہمارے لیے بھی ایک بالکل نئی بات تھی. اب اتنی چھوٹی سی ملاقات, مختصر سی ملاقات کے اندر انہوں نے امر بالمعروف کیا. ہم کھا رہے ہیں تو ہمیں تنبیہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اس طرح نہ کھائیں, اس طرح کھایا جاتا. ہمارے لیے سب باتیں بالکل عجیب تھیں,
اور ایک پہلی ملاقات کے اندر اور اس طرح ان کا تعلیم دینا اور ان کا سمجھانا، نیکی کی دعوت دینا. ایک ہی ملاقات پہ آپ نے تقوی کا مظاہرہ دیکھا، ایک ہی ملاقات پہ آپ نے مہمان نوازی کا مظاہرہ دیکھا، ایک ہی ملاقات پہ آپ نے ملن ساری دیکھی، ایک ہی ملاقات پہ آپ نے ماشاء اللہ نیکی کی دعوت دینا دیکھا. ماشاء اللہ اتنے سارے رنگ جو ہے مطلب جو وہ بکھیر لیے گئے تو بس وہ دل جو ہے اس طرف ہو گیا. اور پھر اب وہ دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ہماری ملاقات ختم ہو. وہ چند گھڑیاں ہی تھی ابتدائی. اس کے بعد خواہش دل میں تھی امیر اہل سنت ہمارے گھر آئیں اور کوئی صورت بنے. بہرحال یہ تو ایک بہت بڑی خواہش تھی. میں ایک دن گھر پہنچا تو سب اسلام ہمارے بھائی جو تھے جی سب جمع تھے اور انہوں نے کہا کہ آج جس کا آپ ذکر کرتے ہیں جمعرات کو آپ جہاں اجتماع میں جاتے ہیں نا وہ آج گھر آئے تھے. اللہ اکبر. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا وہ کیسے آ گئے بھائی؟ میں نے کہا بس آ گئے اور آپ کے سامنے جو سید صاحب رہتے ہیں ان کے یہاں گئے اور آپ کے یہاں گئے. میں نے کہا وہ یہاں کیوں آئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہاں کوئی بہت بڑے مفتی صاحب رہتے ہیں، بہت علامہ صاحب رہتے ہیں. میں نے کہا اچھا ہمیں تو آج تک معلوم نہیں. اب ہمارے پڑوس میں بھی کوئی علامہ صاحب رہتے ہیں، کوئی مفتی صاحب رہتے ہیں. اب جو ہے وہ بھائیوں کی بھی عجیب و غریب کیفیت تھی، عجیب و غریب گفتگو تھی. ایک بھائی نے کہا کہ جب وہ آئے تو سب کے سب متاثر ہوئے ان سے. کس طرح؟ سبحان اللہ. ہم سب بیٹھ گئے نشست گاہ پر، صوفے پر سب بیٹھ گئے. امیر اہل سنت بھی تشریف فرما ہوئے. سید صاحب جو مجھے ماحول میں لے کر آئے ان کا گھر بالکل میرے بالمقابل تھا، گھر کے سامنے. وہ اپنے گھر میں چونکہ امیر اہل سنت پہلے ان کے یہاں تشریف لے گئے تھے، پھر ہمارے یہاں آئے تو جب وہ پہنچے تو ساری نشستیں فل ہو چکی تھیں. وہ آ کر نیچے بیٹھ گئے. جب وہ نیچے بیٹھے تو امیر اہل سنت بھی نیچے بیٹھ گئے. اللہ اکبر. اب سب بھائی وغیرہ سب حیران ہو گئے. کہا سادات نیچے بیٹھے اور میں اوپر بیٹھوں. اللہ اکبر. اب یہ سب کے لیے عجیب و غریب بات تھی. اتنی بڑی ہستی اور اتنا احترام سادات کا اور پھر عملی طریقہ اس پر مطلب عمل کر کے دکھا دیا انہوں نے. تو وہ سب کے سب حیران ہو گئے. ان پر کہنے حضور آپ اوپر بیٹھے ہیں مگر امیر اہل سنت نیچے تشریف فرماؤ. بہرحال ان کی جگہ بنا دی گئی اور پھر بہرحال جو ہے وہ ترکیب بن گئی. سلسلہ شروع ہوا. اب بوتلیں منگائی گئی، امیر اہل سنت کو پیش کی گئی. بھائی بھی اس میں شامل رہے. انہوں نے جب پیا نا تو ایک بھائی الٹے ہاتھ سے پی رہے تھے. مجھے کہا کہ وہ فاروق بھائی جو ہے نا وہ الٹے ہاتھ سے پی رہے تھے. تو آپ کے حضرت نے کہا کہ الٹے ہاتھ سے نہیں پینا چاہیے، سنت جو ہے سیدھے ہاتھ سے. سبحان اللہ. اب ان کے لیے عجیب سی بات تھی اور ہمارے لیے اس لیے کہ وہ اتنے مختصر وقت میں ہر ایک شخص کچھ نہ کچھ اپنی بات بیان کر رہا ہے. مجھ سے یوں کہا، ایک نے کہا میں نے امیر اہل سنت کی خدمت میں جب گلاس پیش کیا تو انہوں نے کہا الٹے ہاتھ سے پیش نہیں کرتے، سیدھے. اللہ اکبر. اب سیدھے ہاتھ سے دینا، سیدھے ہاتھ سے کھانا، سیدھے ہاتھ سے پینا، پھر احترام سادات اور جو گفتگو ہوئی پورا گھر گرویدہ ہو گیا ان کا. اللہ اکبر. اور پہلی ملاقات کی ایسا اثر ہوا الحمدللہ کہ چند ہی اجتماعات میں نے تو داڑھی رکھی لی. میرے ساتھ ساتھ میرے الحمدللہ سارے بھائی اس وقت بادشاہ ہیں. سب کی سب داڑھی ہے. تو 6 بھائی جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ماحول میں آتے رہے. ایک بھائی اس وقت UK میں ہے، وہ بھی الحمدللہ وہاں رہتے ہوئے بھی بیانات کا سلسلہ ان کا رہتا ہے. تو سارے بھائی الحمدللہ ماحول میں سے منسلک رہے کچھ نہ کچھ اور پھر جو ہے وہ سلسلہ آہستہ آہستہ اے دعوت اسلام تیری